نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، شکریہ تیرا، تیرے آنے سے رونق تو بڑھی، ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی۔ مدرسے کے اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے ہماری حقیر دعوت پر علماء کرام اور مہمانان اعظام، اگرچہ مجھے یہاں پر کھڑے ہونے کی ضرورت تو نہیں تھی، چونکہ آج کا وقت اور آج کا یہ موقع طلباء کو سننے کا اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان سے کچھ سیکھنے کا موقع تھا، لیکن چونکہ کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی اور مائک پر بلایا گیا، تو اب اس فریضے کو ادا کرنا میری ذمہ داری بن گیا۔ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف دو باتیں ہیں۔ ایک بات کا تعلق مبارکباد سے ہے اور ایک بات کا تعلق شکریہ سے ہے۔ آپ حضرات نے قیمتی وقت دیا، جو قیمتی وقت دیا ہے اس کا الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، چونکہ انسان کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے ایمان کے بعد اور واپس نہ آنے والی چیز، وہ اس کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ان حضرات نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور دور دراز روڈ سے ہٹ کر جنگلوں کا، کھیتوں کا راستہ طے کرتے ہوئے اس بستی میں تشریف لائے، جس بستی کی سڑکیں بھی ابھی اتنی عمدہ اور اچھی نہیں ہیں، نالیوں کے باہر بھی کوڑا جمع ہے، اکٹھا ہے، نالیوں کا پانی باہر سڑکوں پر بہہ رہا ہے، اور آپ حضرات کی شان وہ دارالعلوم کی سرزمین اور دارالعلوم و ایشیا کا عظیم مرکز، آپ اس ادارے میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور وہاں سے نکل کر آپ یہاں تک تشریف لائے۔ یقیناً راستے کی دشواریاں وہ ہمیں معلوم ہے، جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے درمیان ہمارے دارالعلوم کے ساتھی ہوتے ہیں، جناب مفتی محمد بلال صاحب دامت برکاتہم، جو دارالعلوم میں بھی ہم سے ہمیشہ جڑے ہوئے رہے اور رابطے میں رہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ اسی طرح اپنائیت کا معاملہ برتتے ہیں اور آج ہماری دعوت پر وہ تشریف لائے۔ اسی طرح اسٹیج پر بہت سارے علماء ہیں، میں مجموعی طور پر سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، اساتذہ کو مبارکباد دوں یا طلباء کو مبارکباد دوں، دونوں کے دونوں برابر کے مستحق ہیں۔ اساتذہ نے محنت کی اور وہ محنت کی کہ جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا اور میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ طلباء جو بالکل ابھی
اس عمر میں ہیں جو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور جب ہم پڑھتے تھے اور اس عمر کے تھے تو ہم تقریر کو بھی نہیں جانتے تھے کہ تقریر کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج ہر ایک طالب علم نے، جتنے بھی طلبہ یہاں مائک پر آئے، ڈائز پر آئے، میں سمجھ رہا تھا کہ جو طالب علم میرے سامنے آ رہا ہے کہ وہ بہت عمدہ تقریر کر رہا ہے، لیکن جو اس کے بعد طالب علم آتا تھا تو وہ اس سے عمدہ نکلتا تھا۔ جب طالب علم یہاں تقریر کر رہا تھا، ایک طالب علم، میں نے سمجھا کہ اس طالب علم نے سب سے عمدہ تقریر کی، لیکن اس کے بعد جو دوسرا آیا تو وہ اس سے بھی عمدہ آیا، یعنی ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تو مجھے خوشی ہے، مبارکباد دیتا ہوں میں آپ کو اور آپ کے تمام اساتذہ کرام کو، جنہوں نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ آپ کو اپنا بچہ سمجھ کر، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر، آپ کو قوم کی امانت سمجھ کر اس میں خیانت نہیں کی، بلکہ دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب مولانا محمد حذیفہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اسی طرح جناب قاری محمد واصل صاحب، دیگر اساتذہ کرام، مولانا آصف صاحب، قاری مناف صاحب، قاری عبدالعظیم صاحب، جتنے بھی ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام ہیں، میں تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور طلبہ کے حق میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام طلبہ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، دین کا داعی، دین کا مبلغ، دین کا شہدائی بنائے۔ آخر میں اپنے ان تمام طلبہ سے جنہوں نے تقریر میں حصہ لیا، مسابقہ خطابت میں حصہ لیا، مساہم کی حیثیت سے، ان سے ایک گزارش۔ تقریر کے یوں تو بہت سارے اصول ہیں کہ کہاں پر اپنی بات کو اوپر لے کے جانا ہے اور کہاں پر اس کو نیچے لے کے آنا ہے، لیکن یہ چیز کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ چیز کتابوں میں نہیں ملے گی، اب بھی نہیں ملے گی، آج کے بعد بھی نہیں ملے گی۔ یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، کسی عالم کو، کسی مقرر کو آپ اپنا آئیڈیل بنائیں گے، یعنی نمونہ بنائیں گے۔ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مقرر، کون سا خطیب ایسا ہے جس کے انداز کو میں اپنے اندر سمو سکتا ہوں، اس کے انداز کو آسانی کے ساتھ میں قبول کر سکتا ہوں، تو وہ اس خطیب کا تعین کرے، اس کا انتخاب کرے، اور پھر انتخاب کرنے کے بعد وقتاً فوقتاً موبائل لے کر اس کی تقاریر کو سنے، اور پھر اس کی تقریر کو سن کر اپنا وقت تنہائی میں نکالے، 5 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، جتنا بھی وہ نکال سکتا ہے، 24 گھنٹے میں، 1 ہفتے میں، 4 دن میں، 3 دن میں، اسی انداز کے مطابق وہ تنہائی میں بیٹھ کر تقریر کرنے کی کوشش کرے۔ جب ایک بار تقریر کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ سنے، پھر تقریر کرے، پھر تیسری بار سنے، پھر تقریر کرے، اور یہ دیکھے کہ میری تقریر میں اور جس مقرر کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کی تقریر میں اب کتنا فرق اور فاصلہ ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ کمیاں اس کے سامنے آتی رہے، وہ اپنی تقریر میں سدھار کرتا رہے، اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمیں ایک اچھا مقرر بننا ہے، ایک اچھا خطیب بننا ہے، تو ہمیں یہ چیز لازم پکڑنی ہوگی کہ ہم ایسے خطیب کا تعین کریں، انتخاب کریں کہ اس کو ہم اپنا نمونہ بنا سکیں، اور پھر اسی نمونے کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ دوسری بات، ایک اچھا مقرر بننے کے لیے مطالعہ ضروری ہوتا ہے۔ اگرچہ ابھی آپ کی عمر وہ ہے کہ آپ کو رٹ کر کرنا ہے، لیکن رٹنے میں بھی 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو وہ رٹائی اس طرح کی ہو کہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ بالکل صحیح ادائیگی کے طور پر ہوں۔ کچھ بچوں نے الفاظ کی ادائیگی میں کوتاہی سے کام لیا ہے، کہ جیسے ایک بچہ کہہ رہا تھا، میں اپنی بات کو ایک اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اشعار نہیں بلکہ وہ ایک شعر ہے، اشعار تو بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر بھی دھیان دینا ہے کہ کون سا لفظ مجھے کہاں بولنا ہے۔ تو الفاظ کو رٹیں، لیکن الفاظ کو رٹنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا امتیاز رکھیں کہ کون سا لفظ کہاں بولا جائے گا۔ ابھی آپ کی عمر
آپ کا وقت الفاظ کو رٹنے کا ہے اور پھر ان الفاظ کو رٹ کر اپنے دماغ میں بٹھا کر ان کا صحیح استعمال اپنے اساتذہ سے آپ کو سیکھنا ہے۔ تیسرا بڑا دخل ایک اچھے مقرر بننے کے لیے اشعار کا بھی ہوتا ہے۔ اشعار کا استعمال تقریر میں سامعین کے لیے ان کے اندر چستی پیدا کرنا، یہ تب ہوتا ہے جب ایک مقرر اپنی تقریر کے درمیان اشعار کا بھی استعمال کرتا رہتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، وقت بہت ہو چکا، مہمانوں کو بھی کھانا بھی کھلانا ہے اور پھر ان کو سفر کر کے اپنے مسکن تک بھی پہنچنا ہے، اس لیے میں اس وقت زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 11 بج چکے ہیں۔ بس اخیر میں اپنے تمام مہمانان کرام کا، اپنے اساتذہ کرام کا اور جو بھی حکم حضرات یہاں پر تشریف لائے ان کا، سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے یہاں آنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو نجات کا آخرت میں ذریعہ بنائے۔